اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ نساء رکوع نمبر 24۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ وللملائکۃ المقربون۔ ہرگز نہیں آر مسیح علیہ السلام کو کہ عبد ہو اللہ تعالیٰ کا اور نہ ہی مقرب ملائکہ کو۔ ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرہم الیہ جمیعا۔ اور جو کوئی آر کرتا ہے اس کی بندگی سے اور تکبر کرتا ہے تو وہ اکٹھا کرے گا ان سب کو اپنی طرف۔ یستنکف خود کو الگ رکھے، برا محسوس کرے یا خود کو اس معاملہ سے ہی برتر سمجھے، ڈسڈین۔ نہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کو اس بات سے کوئی آر ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے مقرب ملائکہ کو کہ انہیں اللہ کے بندے سمجھا جائے۔ تو جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے سے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو اپنی طرف اکٹھا کر لے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ۔ اور جو کوئی ایمان لائے اور وہ عمل صالح کرتے رہے تو وہ ان کو ان کا پورا اجر دیتا ہے اور مزید دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا۔ اور جنہوں نے آر کی اور تکبر کیا ان کو عذاب دیتا ہے، ایک عذاب المناک۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اور نہیں پاتے وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ کوئی نصرت دینے والا۔ اب جو لوگ اس حقیقت پہ یقین رکھتے ہیں اور اچھے اعمال سر انجام دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا پورا صلہ دیتا ہے اور اپنے عمل اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا فرماتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے انکار کرنے والے، ان حقائق کو تکبرانہ انداز میں جھٹلانے والوں کو دردناک عذاب ملے گا اور وہ اس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پا سکیں گے اور نہ ہی کوئی اللہ کے سوا ان کی نصرت کر سکتا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ اے لوگو، آ چکی ہے تمہارے پاس برہان تمہارے رب کی طرف سے۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اور ہم نے نازل فرمایا ہے تمہاری طرف ایک نور مبین۔ فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلہم فی رحمت منہ وفضل۔ سو جو کوئی ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پر اور تھامے رہے مضبوطی سے اس کو، تو داخل فرمائے گا انہیں اپنے رحمت اور اپنے فضل میں۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اور ہدایت فرمائے گا انہیں صراط مستقیم۔ برہان، قطعی دلیل، ایک مستند ثبوت، یا آپ کہہ سکیں ایک مستند استدلال جس کی بدولت کسی چیز کو قبول کرنے یا رد کرنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ A defining evidence or a defining proof۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ذات حق کی سب سے بڑی مضبوط دلیل، کامل اور دلیل قاطع آ چکی ہے، اور ان کے ساتھ قرآن کریم کی صورت میں ایک نور مبین بھی اتار دیا گیا ہے۔ اب جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آئے اور قرآن کریم اور صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو تھام لے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل فرما لیتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے پسندیدہ بن جاتے ہیں اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ یستفتونک، آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے تمہیں کلالہ کا۔ انی امرؤ خلق لیس لہ ولد ولو اخت
فلا نصف ما ترک، اگر کوئی مرد ہلاک ہو جائے اور نہیں اس کی کوئی اولاد اور اس کی بہن ہے تو اس کے لیے ترکے کا نصف، وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور وہ اس کا وارث ہے اگر نہ ہو اس کی کوئی اولاد۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، سو اگر دو بہنیں ہوں تو ان کے لیے 2/3 ترکے کا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر کئی بہن بھائی مرد و زن تو مذکر کا حصہ مثل 2 مؤنث کے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، کھول بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کہیں تم بھٹک جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ یستفتونک، آپ سے مشاورتی رائے دریافت کرتے ہیں۔ دے سیک یور ایڈوائزری اوپینین۔ ثلثان 2/3، 2/3۔ صراط مستقیم پہ چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پہ من و ان عمل کیا جائے، تاکہ انفرادی بھلائی کے ساتھ ساتھ اجتماعی بھلائی بھی فروغ پائے اور ایک پرامن معاشرہ تشکیل پا سکے۔ انہی احکامات کی ایک انتہائی اہم کڑی معاشرتی قوانین ہے۔ جس طرح اس سورہ کے آغاز سے ہی معاشرتی قوانین کی وضاحت کی جاتی رہی ہے، اسی طرح اس کا خاتمہ بھی ترکے کی تقسیم سے متعلق ایک اہم قانون کے بارے میں ہے، اور جس کا تعلق کلالہ، یعنی ایک ایسا مرد یا کوئی ایسی خاتون جو اس حالت میں فوت ہو جائے کہ نہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے لیکن اس کے کچھ بہن بھائی موجود ہیں جن میں یہ ترکہ تقسیم کیا جائے گا۔ قرآن کریم کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ایسے تمام امور جن میں عقل انسانی انصاف پہ مبنی فیصلہ نہیں کر سکتی، تو اللہ تعالیٰ کمال مہربانی کے ساتھ بذریعہ وحی ان امور کے بارے میں رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام لوگ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے احکامات کے مطابق عدل و انصاف کے ساتھ طے کریں، تاکہ ایک ایسا فلاحی معاشرہ تشکیل پا جائے جس میں سب کے حقوق محفوظ ہوں، لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوں اور خوش و خرم زندگی گزاریں۔ مختصر سا خلاصہ، کچھ لوگ ان پیغمبروں پہ ایمان لائے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی کو سنوار لیا، جبکہ اکثریت نے پیغام حق سے انکار کیا اور جور و ستم کی راہ پہ گامزن رہے، جس کی بدولت معاشرے میں ظلم کا بازار گرم ہو گیا۔ دین میں مبالغہ آرائی کسی کا حق نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ عقیدہ تثلیث شرک کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک۔ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم جیسی باعظم کتاب کے ساتھ نازل فرمایا۔ آپ نے دین کی تکمیل فرما دی۔ اب نہ تو کسی نبی نے آنا ہے اور نہ ہی کوئی نئی کتاب نازل ہوگی۔ ہم سب کی نجات کا ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے اور قرآن کریم کو سمجھ کر اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تجربہ کے مطابق عمل پیرا ہونے میں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔